السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والا۔ نواقض الاسلام شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کا مختصر سا رسالہ ہم پڑھ رہے ہیں، اور 90 ناقض اسلام آج ہم اس ایپیسوڈ میں پڑھیں گے۔ التاسع من اعتقد، کہ جو شخص یہ عقیدہ رکھے ان بعض الناس، کہ بے شک بعض لوگ یسعہ الخروج عن شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت سے نکلنا ممکن ہے، یعنی ان کے اوپر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت لازم نہیں ہے۔ کما وسع الخضر الخروج عن شریعت موسیٰ، جیسے کہ خضر علیہ السلام کے لیے موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کی پابندی نہیں تھی اور ان کے لیے جائز تھا موسیٰ علیہ السلام کی شریعت سے نکلنا، فہو کافر، تو بے شک وہ کافر ہوگا۔ جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ آج کسی بھی انسان پر یا کچھ انسان پر یا کچھ اولیاء اللہ پر یا کچھ بزرگوں پر جو کہ بڑے پہنچے ہوئے بزرگ ہیں، ان کے اوپر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کی پابندی لازمی نہیں ہے، اگر کوئی شخص ایسا عقیدہ رکھتا ہے تو وہ کافر ہوتا ہے۔ اصل میں جو سابقہ انبیاء علیہ السلام ہیں، تمام انبیاء نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے اپنی ایک خاص قوم کی طرف بھیجے گئے تھے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ تمام امت یعنی جمیع الامہ کی طرف بھیجے گئے ہیں، ہر شخص۔ اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ کوئی شخص یہودی ہو یا نصرانی ہو، وہ میرے بارے میں نہیں سنتا اور وہ ایمان نہیں لاتا، وہ میرے بارے میں سنتا اور ایمان نہیں لاتا، میرے پیغام کو سنتا اور ایمان نہیں لاتا، الا یہ کہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور اسی طرح جو ہے وہ قرآن میں بھی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے وہ تمام لوگوں کی طرف جو ہے وہ بھیجا گیا۔ تو یہ جو خضر علیہ السلام کا یہاں پہ ذکر ہے، وہ نبی یعنی وہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے پابند نہیں تھے، تو پھر کس کی شریعت کے پابند تھے؟ اللہ اعلم۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام سفر کر کے گئے تھے نا، تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے نہیں تھے، تو موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کی پابند ان کی قوم تھی، جیسے کہ میں نے بتایا کہ تمام انبیاء سابقہ نبی علیہ السلام سے پہلے انہیں اپنی قوموں کی طرف بھیجا گیا تھا۔ تو جو شخص یہ عقیدہ رکھے کہ نبی علیہ السلام کی شریعت کے بعض لوگ پابند نہیں ہیں، یعنی جیسے کہ عموماً جہلاء میں اس طرح کے عقائد پائے جاتے ہیں کہ جو دین سے بالکل ہی جاہل ہوتے ہیں، کہ یہ جن کا تصور اولیاء اللہ جو ہے وہ باطل ہوتا ہے، کہ یہ اولیاء اللہ ہیں، یہ اتنے پہنچے ہوئے ہیں کہ حلال حرام ان کے لیے کوئی وہ نہیں ہے۔ اور اسی طرح کے جو ہے وہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کہ اپنے رب کی عبادت کرو یہاں تک کہ یقین آ جائے۔ یہ بعض جہلاء جو ہے وہ اس طرح کی تعویل کرتے ہیں اور تفسیر کرتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرو جب تک کہ یقین ہو جائے۔ اب یقین سے مراد یہاں پہ مفسرین کا آپ کلام دیکھیں گے تو پتہ چلے گا یقین سے مراد موت ہے، یعنی موت تک آپ نے اللہ کی عبادت کرنی، مرتے دم تک آپ نے مسلمان رہنا، اللہ کی عبادت کرنی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کی پابندی کرنی ہے۔ لیکن وہ یقین کا معنی وہاں پہ کرتے ہیں کہ حتیٰ کہ اللہ کا یقین ہو جائے، یعنی ایک مرتبہ ان کے ہاں صوفیہ کے ہاں ہوتا ہے کہ حتیٰ کہ ایک یقین والا مرتبہ آ جائے کہ گویا کہ آپ جو ہیں وہ فنا فی اللہ ہو جائیں، اور اس طرح کی اصطلاحات باطل صوفیہ کی ہیں۔ تو یہ کہتے ہیں کہ جب آپ عبادت کے اس مرتبے تک پہنچ جائے تو پھر اب آپ کے اوپر جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کی پابندی نہیں ہے۔ تو اس طرح کا عقیدہ رکھنا جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے قرآن کے ساتھ کفر ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کفر ہے۔ یہاں تک کہ ایک موقع پر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات کے کچھ ورقے لے کے آئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے پڑھنے لگے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ مبارک جو ہے وہ ایک دم لال ہو گیا، غصے ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ میں بیٹھے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ اے عمر دیکھ نہیں رہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام غصے میں ہیں۔ عمر بن خطاب دیکھتے ہیں کہ یا رسول اللہ معاف کر دیجئے کیا غلطی ہو گئی، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ امتحوکون ای ابن الخطاب، اے ابن خطاب تو کیا شک میں ہے؟ اللہ کی قسم اگر موسیٰ علیہ السلام بھی آ جائیں، زندہ ہوں، ما وسعہ الا ان یتبعنی، موسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی کوئی چارہ نہ ہوگا الا یہ کہ وہ میری اتباع کرے۔ تو موسیٰ علیہ السلام بھی آ جائیں، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو جو دوبارہ نزول ہوگا قرب قیامت، وہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کے پابند ہوں گے، حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اپنی شریعت، وہ ایک نبی تھے، لیکن دوبارہ جب نزول ہوگا عیسیٰ علیہ السلام کا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امتی کی حیثیت سے ہوگا۔
تو لہٰذا اس طرح کے عقائد رکھنا یہ باطل ہے، اور یہ قرآن اور حدیث کے ساتھ کفر ہے، اور یہ ناقض اسلام میں سے ہے۔ اور 10واں جو ناقض اسلام ہے وہ الاعراض عن دین اللہ، اللہ کے دین سے اعراض کرنا، اللہ کے دین سے اعراض کرنا۔ اعراض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں بالکل ہی فوکس نہ کرنا۔ اعراض کرنا یعنی دور رہنا، اس کی پرواہ نہ کرنا، اس سے دور اس سے پرواہ نہ کرنا کہ کیا قول اللہ کیا قول رسول، چھوڑو میاں، یہ کون دیندار بنے، کون دین کی بات کرے، چھوڑو، کوئی بس صبح شام جو ہے وہ دنیا اور دین کی کوئی نمازوں کی کوئی دین کا نام ہی نہیں، کوئی دین ایمان ہی نہیں، یہ اعراض۔ تو اعراض اصل میں ہے کیا؟ یہ اصل میں کلی طور پر دین سے اعراض ہے۔ جزوی طور پر کسی واجبات سے اعراض کرنا، مثال کے طور پر داڑھی رکھنے سے اعراض کرنا، اب یہ دین کا ایک جزوی امر ہے، اب داڑھی رکھنا واجب ہے، تو اس سے اعراض کرنا اور اس کو اتنی اس کی پرواہ نہ کرنا وغیرہ، یہ جرم تو ہے، گناہ کبیرہ تو ہے، لیکن کفر نہیں ہے۔ کفر کب بنے گا؟ جب کلی طور پر، یعنی مجموعی حیثیت کلی طور پر دین اسلام سے اعراض کیا جائے۔ وہی میں نے بتایا کہ کوئی دین ایمان نہیں، قول اللہ و قول رسول، بس کوئی پرواہ ہی نہیں ہے کہ میں کس لیے پیدا کیا گیا ہوں، میرا مقصد حیات کیا ہے، بس دنیا داری میں یا اپنی مگن میں وہ مست ہے، تو یہ اعراض ہے۔ مصنف رحمہ اللہ نے آگے اس اعراض کو مزید واضح کیا ہے کہ اعراض عن دین اللہ کیا ہے؟ لا يتعلمه ولا يعمل به، کہ نہ وہ دین کی تعلیم حاصل کرتا ہے، دین کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتا ہے، نہ اس پر عمل کرتا ہے، یعنی کلی اعتبار سے سیکھتا ہی نہیں ہے دین کو، بالکل بے پرواہ ہے، کیا دین ہے، کیا عمل ہے، کیا نماز ہے، کیا کچھ پتہ نہیں۔ یہ اعراض جو ہے وہ کفر باللہ ہے، یہ ناقض اسلام ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ، اس سے بڑا ظالم اور کون ہے کہ جس کے سامنے اللہ کی، اس کے رب کی آیات نشانیاں رکھی جائیں، ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا، پھر اس سے وہ منہ موڑ لے، اعراض کر لے۔ إِنَّ مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ، بے شک ہم مجرمین سے انتقام بدلہ لینے والے ہیں۔ اب یہاں پہ آیت دیکھیں، ومن اظلم، یعنی اس سے بڑا ظالم اور کون ہو سکتا ہے؟ اور سب سے بڑا جو ظالم ہوتا ہے، سب سے بڑا ظلم جو ہوتا ہے وہ کفر اور شرک ہے، تو یعنی اس سے بڑا اور ظلم کوئی نہیں ہو سکتا۔ اگر اس سے بڑا ظلم ہوتا تو پھر اگر یہ سب سے بڑا ظلم ہوتا، یعنی اگر کفر سے اس کو الگ کر دیں تو پھر یہ سب سے بڑا ظلم ہوتا اور کفر نہ ہوتا۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ اس سے بڑا ظالم اور کون سکتا ہے، اور جب ہمیں یہ بتایا کہ سب سے بڑا ظالم کافر ہے، تو پھر اس سے یعنی یہ جو اللہ کی آیات سے اعراض کر رہا ہے یہ بھی سب سے بڑا ظالم ہے، یعنی کافر ہے۔ یہ دلیل ہے، یہ وجہ استدلال ہے۔ اور اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے، ایک ہوتا ہے کفر اعراض، کفر کی اقسام ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے کفر جحود۔ کفر جحود یہ ہوتا ہے کہ انسان کسی چیز کی حقانیت کو جان کے انکار کر دے، نہیں مانتا، جیسے کہ فرعون کا تھا، وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهُمْ أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا، وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ، کہ قرآن میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے نفسوں نے وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ، انہوں نے انکار کیا حالانکہ ان کا نفس یقین پر تھا کہ اللہ موجود ہے اور موسیٰ علیہ السلام برحق نبی ہیں، لیکن وَجَحَدُوا کا لفظ آیا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جحد جو ہوتا ہے، کفر جحد، یہ جاننے کے باوجود انکار کرنا۔ جیسے کہ یہودی نبی علیہ السلام کے بارے میں جانتے تھے کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ وہ نبی علیہ السلام کی حقانیت کو پہچانتے تھے اس طرح سے جیسے کہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، دین اسلام کے حق ہونے کو جانتے تھے، لیکن اس کے باوجود انکار کر دینا، ایمان نہ لانا، یہ کفر جحد ہے۔ اسی طرح کفر تکذیب بھی ہے، اگرچہ کفر تکذیب میں کفر جحد بھی آتا ہے، لیکن کئی اعتبار سے اس کو الگ بھی اہل علم شمار کرتے رہیں۔ تکذیب کہتے ہیں کہ مثال کے طور پر نہیں ماننا، اب ضروری نہیں ہے کہ وہ جانتے ہوئے بھی نہ ماننا، یہ بھی ہو سکتا ہے نہ جانتے ہوئے بس جاننے کی کوشش نہ کرنا، نہیں مان رہے، تکبر کی وجہ سے جھٹلا دیا۔ اسی طرح کفر اعراض، یہ تیسری قسم کی کفر ہے، کفر نفاق، باطن میں چھپا دینا، دل سے
دل میں کفر رکھنا اور زبان میں کچھ اور، یہ کفر نفاق ہے. کفر اعتقاد آپ کے سامنے پچھلے ایپیسوڈز میں رکھا. کفر یہاں پہ کفر اعراض. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ فلا صدق ولا صلی ولکن کذب وتولی. فلا صدق ولا صلی ولکن کذب وتولی. ولکن کذب وتولی، یہاں پہ دو الفاظ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ولکن کذب تکذیب، وتولی اور اعراض کیا، منہ موڑا. تولی کا مطلب ہے منہ موڑنا، اعراض کرنا. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے تکذیب اور تولی اس کو الگ الگ ذکر کیا. اس کا مطلب دونوں میں فرق ہے، یعنی کفر تکذیب اور کفر تولی یا کفر اعراض میں فرق ہے. تو ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے آیت میں فرمایا فلا صدق، یعنی تصدیق نہیں کی، اور تصدیق کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں فرمایا کذب، تکذیب. تو تصدیق کا ضد تکذیب ہے. ولا صلی، اور نماز پڑھنا یعنی عمل کی ضد جو ہے وہ کیا ہے؟ اعراض ہے. یعنی عمل کی ضد اعراض ہے، کلی طور پر عمل ہی نہ کرنا. تو تکذیب کہتے ہیں کہ جھٹلا دینا، اور کفر اعراض کہتے ہیں کہ سرے سے اس کی طرف دھیان ہی نہ دینا، اس کو اہم ہی نہ سمجھنا، ان کو ویلیو ہی نہ دینا، بالکل منہ موڑ لینا. تو تکذیب الگ ہے. تکذیب تو یہ ہے کہ آپ نے سنا، پہچانا، جھٹلا دیا. اعراض یہ کہ جاننے کی کوشش ہی نہیں کی، نبی علیہ السلام کا فرمان کیا ہے، دین اسلام کا میسج کیا ہے، نہیں توحید کیا ہے، جاننے کی کوشش ہی نہیں کی. یہ اعراض ہے. اچھا، اب ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ ضروری نہیں، ایک شخص ہو سکتا ہے کہ مثال کے طور پر وہ اپنے آپ کو حق پر جان کے، اگرچہ وہ باطل دین پر ہے، وہ کافر ہے، ملحد ہے، وہ اپنے آپ کو حق پر جانتا ہے، اس لیے وہ دین اسلام سے اعراض کر رہا ہے. یہ بھی ہو سکتا، یہ بھی معرض ہے، یہ بھی اعراض کرنے والے میں ہی آئے گا، یہ بھی کافر ہی ہے. تو اعراض کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مثال کے طور پر انسان جو ہے وہ کسی دین ایمان کا نہیں ہے. مطلب انسان یہ بھی معرض ہے اگر کوئی شخص اپنے آپ کو حق پر سمجھتا ہے لیکن وہ باطل پر ہوتا ہے اور حق کی طرف دھیان نہیں دیتا، حق کو سنتا نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں تو حق پر ہوں. یہ بھی اعراض ہے. یعنی اپنے آپ کو حق پر سمجھنا اگرچہ وہ باطل پر ہے، اپنے آپ کو توحید پر سمجھنا اگرچہ وہ شرک پر ہے، اور پھر توحید سے اعراض کرنا. مثال کے طور پر یہ جو ہمارے معاشرے میں کہا جاتا ہے نا کہ یہ تو وہابی ہیں، ان کو نہ سنو، یہ تو وہابی ہیں، ان کو نہ سنو. یہ جو قبر پرست ہوتے ہیں، قبوری ہوتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ وہابی ہیں، ان کو نہ سنو. ابھی قبر پرست یہ مشرک ہوتے ہیں، یہ شرک پر ہوتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں. تو چونکہ یہ سمجھتے ہیں ہم حق پر ہیں، لہٰذا ان کو نہ سنو، یعنی ان سے اعراض کرو، ان کے کان بھی نہ، اپنے ان کی بات بھی بالکل نہ سنو ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے. تو یہ بھی اعراض ہے کہ یہ بات کہہ لینا کہ وہابیوں کو نہ سنو، کہ آپ سنیں تو صحیح کیا ہے. تو یہی تو کرتے تھے نبی علیہ السلام جب قرآن کی آیت کی تلاوت کیا کرتے تھے تو سیٹیاں بجاتے تھے، تالیاں بجاتے تھے، شور کرتے تھے، کانوں میں انگلیاں رکھ دیتے تھے. یہی تو سوچ تھی کہ بھائی یہ وہابی ہیں، یہ توحید پہ یہ آپ کو جو ہے وہ گمراہ کر دیں گے. تو یہ ہے اعراض، یعنی اپنے آپ کو حق پر سمجھتے ہوئے اگرچہ آپ باطل ہیں، آپ حق سے اعراض کریں، اس کو جاننے کی کوشش نہ کریں. یہ بھی اعراض ہے. آگے مصنف رحمہ اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو نواقض اسلام، ہم نے 10 نواقض اسلام جو کہ اہم ہیں، جس میں عموماً لوگ واقع ہوتے ہیں، جو ہم نے یہ ذکر کیے ہیں. ولا فرق فی جمیع هذه النواقض، یعنی ان نواقض میں کوئی فرق نہیں ہے. کس اعتبار سے؟ اس اعتبار سے کہ بین الحاضل والجاد والخائف، چاہے یہ نواقض اسلام کا ارتکاب حاضل شخص کرے، یعنی حاضل وہ شخص ہوتا ہے جو کہ سیریس نہ ہو، سنجیدگی میں نہ کرے. مثال کے طور ایسی مذاق میں یا تفریح میں کوئی شخص ان نواقض اسلام کا ارتکاب کرے، اس میں، اور ایک سیریس شخص والجاد یعنی جو سیریس اور سنجیدگی میں ان نواقض اسلام کا ارتکاب کر رہا ہے، سیریس ایٹیٹیوڈ ہے. تو سیریسنس اور مذاق میں کوئی فرق نہیں ہے. جیسے کہ طلاق میں، کہ انسان اگر مذاق میں طلاق دے دے، اپنی بیوی کو کہہ دے کہ وہ انتی طالق، اگر کہ تو طلاق یافتہ ہے، تجھے میں نے طلاق دی، اور پھر وہ کہنے نہیں میں تو مذاق کر رہا تھا، نہیں، تو اس کی بات قبول نہیں کی جائے گی. کیوں؟ کیونکہ طلاق کے معاملے میں، اسی طرح غلام آزاد کرنے کے معاملے میں، اسی طرح یہ نواقض اسلام کے معاملے میں مذاق کرنے والا شخص اور سیریس شخص دونوں کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے.
بلکہ دونوں ہی یعنی اگرچہ وہ مذاق ہی کر رہا ہے لیکن اس کو سیریس ہی کنسیڈر کیا جائے گا. یعنی اگر مذاق میں کوئی جملہ کفریہ کہتا ہے یا ان نواقض اسلام میں سے کوئی بھی یہ کرتا ہے تو پھر یہ سیریس ہی اس کو کنسیڈر کیا جائے گا اور اس کو مرتد ہی کافر ہی سمجھا جائے گا, یعنی وہ کفر ہی ہوگا. اصل میں حاضل کہتے ہیں کہ وہ شخص کہ جو مذاق میں کوئی کلمہ بولے جو کہ کلمہ کفریہ ہو, اس کا معنی بھی جانتا ہو اور مقصد بھی یہ ہو کہ یہ جو معنی ہے یہی میرا مقصد ہے, لیکن ایٹیٹیوڈ یہ ہو کہ میں تو مذاق کر رہا تھا, تو یہ حاضل کہلائے گا. اور یہ نواقض اسلام کا اگر ارتکاب کر لے تو یہ سیریس ہی کنسیڈر کیا جائے گا. مثال کے طور پر اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ میں نے تمہیں طلاق دی, پھر کورٹ میں فیصلہ ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے نہیں میں تو مذاق کہا تھا. تو اگر جج اس سے پوچھتا ہے کہ تجھے پتہ ہے کہ طلاق کا مطلب کیا ہے, جب تو نے یہ کہا کہ میں نے طلاق دی, وہ کہے گا ہاں مجھے طلاق کا مطلب پتہ ہے کہ طلاق کیا ہوتی ہے. پھر جج اس سے دوسرا سوال پوچھے گا کہ کیا تیرا مقصد یہی تھا کہ تیری بیوی یہی معنی سمجھے جب تو یہ طلاق کا لفظ کہے کہ وہ طلاق تو طلاق دے رہا ہے, تیرا مقصد بھی یہ تھا کہ یہی معنی سمجھے؟ کہاں, لیکن میرا مقصد یہ تو تھا کہ میری بیوی یہی معنی سمجھے جو طلاق کا معنی ہے, لیکن اس کو میری بیوی سیریس نہ لے, میرا مقصد یہ تھا کہ میری سیریس ہے. تو اس چیز کا اعتبار نہیں کیا جائے گا, بلکہ یہ معنی اگر اس کو پتہ ہے کہ یہی معنی ہے اور مراد بھی اس کی وہ ہے, اگرچہ سیریس ہو یا مذاق ہو جو بھی ہو, معنی اس کو لیا جائے گا اور اس کو اکاؤنٹیبل ٹھہرایا جائے گا. اور اسی طرح والخائف, وہ شخص جو کہ خوف کی وجہ سے یہ کلمات یعنی نواقض اسلام کا ارتکاب کرے تو وہ بھی دار اسلام سے خارج ہوگا. خوف زدہ شخص, خوف اس چیز کا کہ میری نوکری چلی جائے گی, خوف اس چیز کا میری دنیا چلی جائے گی, محض خوف ہو. ایک ہوتا ہے جبر, جس کو آگے ذکر آ رہا ہے الا المکرہ, سوائے اس کے کہ جس پر جبر کیا جائے. مثال کے طور پر اس کی جان پہ آئی ہوئی ہو, اس کو گن پوائنٹ پہ نواقض اسلام یا تلوار کی نوک پر اس کے نواقض اسلام کا ارتکاب کروایا جائے تو یہ شخص مکرہ کہلاتا ہے, یہ خائف نہیں کہلائے گا. خائف مثال کے طور پر کوئی شخص کہ یار میری زندگی شاید احتمال ہے جا سکتی ہے اور میری نوکری جا سکتی ہے, اس بنیاد پر اگر وہ نواقض اسلام کا ارتکاب کر دے تو پھر یہ نواقض اسلام یعنی یہ کافر ہی, یہ کفر ہی ہوگا. لیکن اگر مکرہ ہے یعنی اس پر جو ہے وہ جبر کیا جا رہا ہے, اس کی زندگی جانے کا خطرہ ہے, تو پھر وہ ان نواقض اسلام کا اگر کوئی ارتکاب کرتا ہے, مثال کے طور پر نبی علیہ السلام کے بارے میں کچھ نازیبہ کلمات کہہ دیتا ہے, تو پھر اگرچہ اس کا شرط یہ ہے کہ اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو, الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان, الا یہ کہ جس کو فورس کیا جائے, جبر کیا جائے, لیکن اس کا ایمان, اس کے دل میں ایمان, اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو. تو اگر دل ایمان پر مطمئن ہو اور زبان سے جبر جو ہے وہ اس کے کلمات ادا کیے جائیں تو پھر یہ انسان دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا اور نواقض اسلام میں سے یہ ناقض اسلام نہیں کیا جائے گا. تو یہ وَكُلُّهَا مِنْ أَعْظَمِ مَا يَكُونُ خَطَرًا, اور ان سب میں سے یعنی تمام نواقض اسلام جو ہے وہ سب کے سب جو ہے وہ خطرے والے ہیں. وہ اکثری یعنی سب کے سب خطرے والے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ کوئی کچھ ایسا ہے کہ جس سے انسان شاید چھوٹے درجے کا کفر ہو یا کفر اصغر ہو, نہیں, سب کے سب خطرناک ہیں. وہ اکثر ما یکون وقوعا, اور یہ نواقض اسلام جو ہیں وہ اکثر وہی ہیں جس میں عموماً لوگ واقع ہوتے ہیں. فینبغی للمسلمی, تو لائق ہے ایک مسلمان کے لیے کہ ان یحذرھا, کہ اس سے بچ کر رہے, خبردار ہو جائے, اس سے دور رہے. ویخاف منھا علی نفسی, اور اپنے آپ سے ڈرتا رہے کہ میں کہیں ان نواقض اسلام کا ارتکاب تو نہیں کروں. ابراہیم علیہ السلام اپنے لیے, اپنے اولاد کے لیے ڈرتے تھے. وجنبنیہ, اور وہ دعا مانگتے تھے کہ اے اللہ مجھے بچا لے, اور وبنیہ, اور میرے بیٹوں کو, ان نعبد الاصنام, کہ ہم بتوں کی عبادت کریں. جب ابراہیم علیہ السلام امام التوحید و امام الحنفاء ہونے کے باوجود اپنے آپ سے شرک کا خوف اور شرک کا ڈر ہے, تو پھر ہم اور آپ کہاں ہیں؟ اسی لیے ہمیں بہت ڈرنا چاہیے شرک میں کہیں واقع تو نہ ہو جائیں. اور یہ ڈر ہی ہے جو انسان کو اس چیز پر ابھارتا ہے کہ وہ شرک کی معرفت لے, نواقض اسلام کی معرفت لے. اگر ایک انسان پرواہ نہیں کرتا کہ بھائی چھوڑو یہ کیا نواقض اسلام, کیا شرک کی معرفت, بس اللہ سے محبت کرو اور
اچھے اخلاق سے برتاؤ پیش آؤ، اور یہ اور وہ اس طرح کی لبرل ورژن آف اسلام کہ بس چھوڑو اللہ سے محبت کرو، لوگ کیا کہتے ہیں چھوڑو، شرک کیا ہے، یہ سب سختیاں ہیں جو کہ فضول کی ہیں، یہ سب باتیں نہیں کرنی چاہیے، بلکہ لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے، لوگوں کے ساتھ چیریٹی ورک، لوگوں کی خدمت کرنا، لوگوں کو مسکرا کے ملنا، یہ سب اگر یہی دین ہے تو پھر کفار مکہ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کوئی مسئلہ نہیں تھا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ دین نہیں ہے. اصل دین جو ہے وہ دین اسلام، لا الہ الا اللہ ہے. تو لا الہ الا اللہ کی معرفت اور اس کو توڑ دینے والی چیزیں، اس کو باطل کر دینے والی چیزیں، ان تمام کی معرفت جاننا نہایت ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے، تاکہ ان چیزوں کو جان کے انسان ان امور سے دور رہ سکے اور اپنے آپ کو دین اسلام میں ثابت قدمی کی دعا کرتے رہے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ انسان اپنے آپ سے ڈرتا رہے اور اللہ تعالیٰ سے ثابت قدمی کی دعا کرتا رہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کثرت سے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ دعا کرتے رہے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھنا. تو یہ دعا کثرت سے کرنی چاہیے. اور اسی طرح اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا عالم واعوذ بک ما لا اعلم، اور واستغفرک لما لا اعلم دعا ہے. اللہم انا نعوذ بک ان نشرک بک نعلمہ، یہ بھی الفاظ آتے ہیں. واستغفرک لما لا اعلم، یہ بھی الفاظ آتے ہیں. تو اے اللہ ہم تیری پناہ طلب کرتے ہیں کہ ہم تیرے ساتھ کسی غیر اللہ کو شریک ٹھہرائیں، حالانکہ ہم جانتے بھی ہیں کہ تو ہی خالق کائنات ہے، تیرا کوئی شریک نہیں ہے. اور ہم ان گناہوں سے بھی تجھ سے استغفار کرتے ہیں کہ جن گناہوں کو ہم نہیں جانتے، جو ہم سے نہ جانتے ہوئے نسیاناً و خطاً سرزد ہو گئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا یہ سننا سنانا پڑھنا اس کو قبول فرمائے، اس کو ہمارے دل و جاں میں اس کو اتار دے، اور اسی دین توحید پر ثابت قدمی عطا فرمائے، اور اسی لا الہ الا اللہ پر موت عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.